بھائی ایک اس سے پہلے کہ میں جو کل گنڈا پور صاحب نے، اب میں اسے کیا کہوں، پی ٹی آئی پہ خودکش حملہ کیا، کیا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، لیکن ذرا اس کو مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کر دیجئے کہ اگر ایک جینون کنسرن ہے کہ جی اس پہ ٹویٹس ہوں گی، اس پہ تماشا لگے گا، اس پہ بیانیہ آئیں گے، ولاگز ہوں گے، ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھا چڑھا کے ایگزیجریشن ہوگی، تو اگر گورنمنٹ کی ایک اپریہنشن ہے، انہوں نے ایک فیملی کا بندہ شارٹ لسٹ بھی ہو گیا، اگریمنٹ بھی ہو گیا، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اسے ویٹو کر دیا. یہ محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات وہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس صحت کے معاملے کو بھی. دیکھیں، پہلی بات تو میں ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے مزمل صاحب سے کہا کہ اس چیز کا اخلاقی پہلو بھی ہے، تو آپ ان سے اخلاقی پہلو کے اوپر روشنی ڈلوانا چاہتے تھے، وہ احتجاج آپ سے. دوسرا، مزمل صاحب نے کہا کہ بھائی سارے نہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مزمل بھائی اخلاقی پہلو کے اوپر تجزیہ نہیں دے سکتے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، پولیٹیکل اینالسٹ ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اور کوئی بات نہیں، مورل اینالسٹ پولیٹیکل نہیں ہے. مورل اینالسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ مزمل صاحب نے کہا کہ سارے قیدیوں کا ایک جیسا علاج ہوتا ہے اور وہ ریاست کے مہمان ہیں اس وقت. تو دیکھیں، وقت بدلتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا، کہ کسی کی بھی مہمانداری ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے ڈاکٹر بورڈ میں شامل تھے، ڈاکٹر عدنان، جب 2019 میں ان کا بورڈ بنا. جی اور بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اتنا کوئی، میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے. جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، کیونکہ وہ فیملی ایسے کہہ رہی. بھائی فیملی کے جو تحفظات ہیں، کسی نے سنا، کسی نے میڈیا پہ بلا کے فیملی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے کیا تحفظات؟ اب محسن نقوی صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے کون آئے، اور وہ حکومت جو خان صاحب کی فیملی کو ملنے نہیں دے رہی، ان کے بیٹوں کو وہ ویزا نہیں دے رہے. اور پھر آپ اس میڈیکل رپورٹ کو دیکھیں، آپ خود ماشاءاللہ لائر ہیں، آج تک آپ نے کورٹ کے اندر کوئی ایسی میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے جس میں مریض کے وائٹلز کے ساتھ، اس کی ساری بیماریوں کے ساتھ 2 سیاسی لیڈروں کا بھی نام لکھا ہو کہ ڈاکٹروں نے جا کے اس کو بتایا؟ کون سا ڈاکٹر اس طرح کی بات لکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مکمل طور پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور وہ حکومت کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے. اطہر بھائی الاؤ می سر، سیاست تو کھیلی گئی. آپ دیکھیے نا، اسی نام پر کہ جی خان صاحب، میں تو کہ حیران ہوں، اللہ ان کو اپنی ایمان میں رکھے اور وہ صحتیاب رہیں. عمران خان خدا نخواستہ اندھے ہو گئے ہیں، 85% چلی گئی ہے، یہ ہو گیا، ادھر کے پی میں سڑکیں بند ہو رہی ہیں، لوگ خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کوئی رسپانسبلٹی لے گا کہ ہماری وجہ سے ہوئی. کل بھی رات کو کوئی لوگ، کوئی ٹائر جلا رہا ہے، کوئی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیاست تو اس کے اوپر کی گئی ہے. یہ تو ون وے اور دا ادر، ہم یہ ایک پارٹی کو نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ نے کی ہے، پی ٹی آئی نے بھی کی ہے. آپ نے سڑکیں بند کرائی، آپ نے سب کچھ کیا. وہ تماشا کس لیے تھا اطہر بھائی؟ اس کے بارے میں ذرا کامنٹ کیجئے. دیکھیے منیب بھائی، یا تو ہونا کہ آج منگل والے دن میں نے، آپ نے اور مزمل سہروردی صاحب نے آج دن کو 12 بجے صحافت شروع کی ہو، تو پھر تو اس کے اوپر شاید ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے. گزشتہ 3 سالوں کے دوران جو تماشا لگا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. کتنے مہینوں سے خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. آج بھی کورٹ کا حکم تھا، آج ان کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے قریب نہیں جانے دیا گیا. جو ساری سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو سیاست کون کر رہا ہے، تماشا کون لگا رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ان کے ذاتی معالج کو ایکسس دے دیں تو اس کے بعد تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی. تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ اس کو ایکسس نہیں دے رہے؟ کبھی یہاں سے خبر آتی ہے کہ جناب 1400 مشینیں پہنچا دی گئی ہیں، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. آپ نے پہلے بھی تو ان کے ذاتی ڈاکٹر کو ایکسس دیا تھا، انہوں نے باہر آ کے کون سا سیاسی بیان دیا تھا؟ تو آپ ان کے ذاتی ڈاکٹر کو ایکسس دیں، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے دیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آج بشرا بی بی صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے اپنی فیملی سے، وہ اس کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اب بھی بڑی کنسرن ہیں جناب عمران خان کی صحت کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پرسنل ڈاکٹرز کی ملاقات ہونی چاہیے. ذرا یہ مزمل بھائی اس پہ کامنٹ کیجئے گا. یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، گنڈا پور صاحب نے کل ایک اور کلیم کیا جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کیا فرمایا، سن لیجیے. لیکن میں نے ایک اندازہ لگایا اوورآل، اور میں نے خان صاحب کو بھی کہا اور میں نے پارٹی میں کئی دفعہ کہا، اور میں آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں. کین یو بلیو اٹ؟ میں آن اوتھ کہتا ہوں یہ بات. اس نے ہمارا ظلم بھی کیا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، حلف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے. محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے. یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے. محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے. محسن نقوی صاحب نے آج اس حوالے سے کیا فرمایا، ذرا سن لیجیے.
تک رہی بات گنڈاپور صاحب کی، میرا خیال ہے کہ ایک چیز کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے، اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں، اور وہی انسٹرکشن ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کہنا کہ میں میرا اپنا ذاتی طور پہ پوچھیں گے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں بات چیت، اور یہی بات پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا مزمل بھائی، جب انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کا ذکر کیا محسن نقوی صاحب نے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جتنی بھی آفرز یا جتنی بھی باتیں تھیں جناب محسن نقوی صاحب کرتے رہے، فرماتے رہے. یہ ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں گلی باتی کرنا، کہ یار آپ یہ کام کریں نا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ایسا کریں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جائیں، سارے سب کچھ کر لیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوئے. نہیں منیب صاحب، یہ وہ وقت ہے جب اکتوبر نومبر کا، جب ابھی ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا اور ابھی اوتھ نہیں لیا تھا. ٹھیک. آپ کو یاد ہے تب امریکن ڈاکٹرز کو بھی امریکہ سے بلا کر عمران خان کی ملاقات کرائی گئی تھی. جی بالکل اور ان کا افطاری بھی کرائی گئی تھی. اس وقت سیریسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھتی تھی کہ کہیں ٹرمپ آ کر عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ نہ ڈالے، تو ہم ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ معاملہ حل کر لیں. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹرمپ کے کہنے پہ یہ مسئلہ حل کریں. اس وقت ایک جینوئن ایفرٹ، سیریس ایفرٹ ضرور ہوئی، جب امریکہ سے بھی ڈاکٹر آئے، جب اور لوگ بھی بیچ میں ڈلے، جب گنڈاپور بھی کہتے تھے کہ اگلے 2 ماہ میں رہائی ہو جائے گی. وہ ایک فیز تھا جس میں بات ہو رہی تھی. اچھا جی. اس وقت بات نہیں بن سکی. یہ چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سرنڈر کر لے. انہوں نے 26 نومبر کر لیا. انہوں نے سوچا کہ یہ لاشیں بھی امریکہ میں کیش ہو جائیں گی. انہوں نے کہا 500 بندہ مارتا ہے، 700 مارتا ہے. وہ برج اسٹیبلشمنٹ نے کراس کر لیا ٹرمپ والا. اب وہ برج موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے بات چیت ہو رہی تھی. لہذا اسی آج کی گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. آپ سمجھے، سینیریو بدل گیا، حالات بدل گئے. وہ ایک خاص سینیریو میں بات ہو رہی تھی. محسن نقوی صاحب بھی آپ کو پتا ہے امریکہ گئے تھے. وہ جس کانگریس مین کو مل کر نکلتے تھے وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیتا تھا. امبیرسمنٹ ہو رہی تھی ان کے لیے بھی. تو وہ ایک خاص فیز تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ اس کو سیٹل کرنا چاہ رہی تھی. وہ ٹرین مس ہو گئی ہے پی ٹی آئی سے. اب نہیں ہے کوئی ٹرین اویلیبل جس پر وہ چڑھ سکے. اچھا جی. احترقانی صاحب، اس جو ابھی گنڈاپور صاحب نے کل فرمایا، انہوں نے تو خیر پوری پی ٹی آئی کے اوپر ہی ایک قسم کی چارج شیٹ بھی کر دی کہ آپ دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم سب نے خان صاحب کی بات نہیں مانی اور ایسے رہائی نہیں ہوگی. تو اب جو انہوں نے فرمایا ہے اور جو محسن نقوی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، آپ بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعی محسن نقوی صاحب اتنی سنسیریٹی سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکلنا چاہیے، اور پھر بھی وہ نہیں نکل پائے؟ جی جس طرح میں آپ 2 سال سے مزمل صاحب آواز اٹھا رہے ہیں بڑی سنسیئرٹی سے عمران خان صاحب کے لیے، اسی طریقے سے مزمل سہروردی صاحب کی طرح محسن نقوی صاحب بھی پوری خدمات دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ گنڈاپور صاحب کہیں گے کہ آپ محسن نقوی صاحب کیونکہ سب سے زیادہ ہمدرد ہیں عمران خان کے، ان کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا جائے. چیئرمین کرکٹ بورڈ تو وہ ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، تو وہ اگر وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں خیبر پختونخوا کے تو کون سی ایسی کا بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بیان دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے جو وہاں پہ باتیں کی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی کوئی ٹیم میدان میں اتاریں اور ساتھ ان کو بتا رہے ہو کہ تم شکست خوردہ ہو، تمہیں شکست ہوگی، یہ اور وہ جس قسم کی باتیں کر رہے تھے. اور اچانک ان کا نمودار وہاں پہ ہونا، دھرنے کو ہائی جیک کرنا، اور پھر ان کے انٹرویوز وہاں پہ ہونا، اور ان انٹرویوز میں علیمہ خان کے اوپر تنقید، محسن نقوی کی تعریفیں، صنم جاوید کے اوپر الزامات. تو میری تو سمجھ سے وہ بالا تر ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے گنڈاپور صاحب. یقیناً ان کی اپنی ریزرویشنز ہوں گی، لیکن جو آپ نے بات کی تھی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے.